اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، معزز سامعین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آخری پارے کا خلاصہ جو ہے ہم تھوڑا تفصیل سے اور ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ پہ پہنچے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً ہر سورہ پاک میں 3 پوائنٹس کے گرد جو ہے وہ گفتگو گھومتی ہے، گفتگو جاری رہتی ہے۔ ایک یہ کہ قیامت کا برپا ہونا، دوسرا قیامت میں اللہ کی جو قدرت ہے، ہیبت ہے اور عظمت ہے، اس کا نظارہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت، ہیبت اور عظمت میں کرنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان جب ان قدرتوں کو یا ان عظمتوں کو دیکھتا ہے تو پھر انسان اس پہ غور کرتے ہوئے اپنے کردار کو، اخلاق کو اور افکار کو سنوارتا ہے۔ تو جتنا انسان اپنے اخلاق کو سنوارتا ہوا جاتا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں یہ 3 پوائنٹ جو ہیں بیان کیے گئے، یعنی قیامت، دنیا کے شواہد، اور تیسری چیز انسان کے کردار میں امانت و دیانت کا بیان۔ قرآن مجید نے اس بارے میں انہی کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ الضحیٰ شروع ہوتی ہے، قسم ہے دن چڑھنے کی اور قسم ہے رات کے جب چھا جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دن کا سامنے آنا انسان کے احوال کو، انسان کے حالات کو اور انسان کے مزاج کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح جب رات چھا جاتی ہے تو انسان اپنے احوال میں، اپنے حالات میں، اپنے ماحول میں تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ اگر اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ یعنی پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے کہ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار اگر نہ چھوڑے، نہ ناراض ہو، تو پھر انسان کی زندگی کا ہر لمحہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے۔ تو پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی پچھلی حالت آپ کی پہلی حالت سے بہتر ہے، یعنی آپ ہر لمحے عروج کی طرف جائیں گے، بلندی کی طرف جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ قرآن مجید نے جو الفاظ فرمائے، یعنی پہلے کائنات کا ذکر کیا، پھر پیغمبر کریم کی ذات پاک کا ذکر کیا۔ قرآن مجید ان 3 پوائنٹ کے ساتھ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، مثلا وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے مختلف اخلاق کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں وہ کیسے بجا لائے جائے، ان کو کیسے کیا جائے،
ان کو کیسے سمجھا جائے، ان کی عملی شیپ کیا بنے گی، عملی صورت کیا بنے گی، اس عملی صورت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر کریم کی سیرت کو سامنے رکھ دیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب مکرم کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا اور اپنی پناہ میں لے لیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ یتیم تھے، در یتیم تھے، اللہ نے آپ کو اپنے سائے شفقت میں لیا۔ اب اسی طرح پیغمبر کریم نے، یہ ایک دراصل تربیت کا حصہ تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری تربیت کی ہے، تو اللہ نے اگر تربیت کی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ استاد ٹھہرے اور وہ شاگرد ٹھہرے۔ اب پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے استاد سے، اپنے رب سے سیکھا، وہ امت کو سکھایا، اور آپ نے یتیموں کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا، انہیں پناہ میں لیا، ان کی عزت و تکریم کی۔ جیسے پہلے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص اور بدبخت ہوتا ہے جو یتیم کی تکریم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کی تکریم کی اور انہیں اپنی پناہ میں رکھا، ان کی عزت و حرمت کا خیال کیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ آپ عزت پا سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کمزور، یتیم سے مراد صرف یتیم نہیں بلکہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو سایہ عاطفت سے یا معیشت کے سلسلے سے یا معاش کے سلسلے میں یا کسی بھی حوالے سے معاشرے میں کمزور ہو گئے، تو ان کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، انہیں ایکسپلائٹ نہ کرو، انہیں بلیک میل نہ کرو، اور ان کی بے کسی اور بے بسی اور مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں اب اس طرح کی جو اخلاقی روش تھی وہ ختم ہو گئی یا ختم ہو رہی ہے کہ ہم انسان کی بے بسی اور بے کسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اگر اربوں کے سرمایہ دار سے لے کر تانگا اور ریڑھی چلانے والے تک آپ اگر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر شخص دوسرے کی بے کسی، دوسرے کی بے بسی، دوسرے کی مجبوری اور دوسرے کی لاچاری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کبھی رات کے وقت جو ہے، اگر آپ چاہیں تجربہ کرنا تو آپ کبھی رات کے وقت رکشہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جس چیز کی کمی ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ بے کس ہیں، مجبور ہیں، یا آپ کا کاروبار ہی بیٹھ رہا ہے، تو کوئی بھی شخص آپ کی مجبوری کو دیکھ کر آپ کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کی بے بسی اور لاچاری سے فائدہ اٹھائے گا۔ بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا تاکہ جب مارکیٹ مجبور ہو جائے تو پھر اس میں مال کو ڈالا جائے اور پھر سرمایہ کمایا جائے۔ یعنی اخلاقی اعتبار سے ہم کسی بے بسی یا بے کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سایہ عاطفت میں لیا، اسی طرح مسلم معاشرہ جو ہے یا انسانی معاشرہ جو ہے وہ مجبوروں کی مجبوری سے نہیں فائدہ اٹھاتا، بلکہ وہ مجبوروں پر رحم کرتا ہے، مہربانی سے پیش آتا ہے، میزبانی سے پیش آتا ہے،
اور لاچار کو اپنا اور اللہ کا مہمان سمجھتا ہے اور خود کو میزبان سمجھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کروڑوں ہیں، آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کروڑوں میں اضافہ کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ اپنے دل میں کہاں تک اس انسانیت سوز رویے کو اور انسانیت کے خلاف رویے کو، خود آپ کا ضمیر اس بات کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے، دیکھیے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ نے وادی عشق الہی میں سرگرداں پایا تو اللہ نے آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دیا۔ یعنی انسان اپنی لاچاری یا اپنی مجبوری یا اپنی یتیمی کی بنا پر یہ نہیں ہے کہ راہ ہدایت اور راہ حق کی تلاش چھوڑ دے۔ یہ ہم جیسوں کے لیے سبق ہے کہ کوئی مجبوری ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں کہ خدا کون ہے، ہم بھول جائیں کہ رسول کون ہے، ہم بھول جائیں کہ ہدایت کیا ہے، ہم بھول جائیں کہ اخلاق کیا ہے، یعنی ساری چیزیں بھول جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ مشکل میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ خدا کو بھول جائیں گے؟ خدا کے رسول کو بھول جائیں گے؟ اخلاقیات کو بھول جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان پہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ چھاؤں رہے یا دھوپ رہے۔ دھوپ اور چھاؤں دونوں طرح کی زندگی میں حصے آتے ہیں، پر دھوپ میں بھی خدا یاد رہنا چاہیے اور چھاؤں میں بھی خدا یاد رہنا چاہیے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو خدا کو بھول جائے، خدا کو فراموش کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور پھر آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی، اللہ نے جو رویہ اپنایا دراصل وہ ہمارے لیے درس تھا اور ہمارے لیے درس ہے، اور پھر وہی رویہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر سے اپنایا تھا وہی رویہ انسانیت کے لیے درس فرمایا اور اپنے پیغمبر کو تلقین فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہو ان پہ خفا نہ ہو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے اسے مت چھڑکی۔ اور پیغمبر کریم کی طبیعت میں یہ بات تو نہ تھی، لیکن ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ سکتا ہے، اور یہ دراصل اللہ اپنے اسٹوڈنٹ سے زیادہ مجھ جیسے کمزور آدمی سے فرما رہا ہے کہ اگر یتیم کبھی آئے، کوئی مجبور آئے تو اسے جھڑکو نہیں، اس پہ خفا نہ ہو۔ اس کو ہم جیسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید نے کس طرح کائنات کا ذکر بھی کیا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہہ کر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اخلاقی اعتبار سے انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے انسان، اس سے بڑا کمینہ انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو کسی کی بے کسی، بے بسی اور مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بڑی کمینگی ہے۔ یہ لفظ سخت ہیں لیکن فی الواقع حقیقت یہی ہے۔ یہ بڑی کمینگی ہے کہ آپ کسی کی مجبوری سے، کسی کی لاچاری سے، کسی کی بے کسی سے، کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بے کس اور مجبور لوگ اب دشمن بھی ہوں تو ان کی بے کسی اور مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ دیکھیے جب مکۃ المکرمہ میں قحط آیا تو کفار آپ کے پاس چل کے آئے، کہنے لگے کہ بچے مر گئے،
اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تو ختم ہو گئے، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو گیا، بھوک اور افلاس کی بنا پہ ہم بے بس ہو گئے، اور یہ موقع ایسا تھا کہ اگر رسول اللہ اس لمحے حملہ کرتے، اٹیک کرتے، تو ان میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جس فوج کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ فوج کیا لڑے گی؟ تو لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر نے، آپ کی غیرت نے، آپ کی خودداری نے، آپ کی انسانیت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان حالات میں ان پہ حملہ کیا جائے۔ اگر ان حالات میں حملہ ہو جاتا تو آپ فتح یاب ہو جاتے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ اٹھے تھے، اور وہ تھا اسلام کی نرماہٹ سے، اسلام کے اخلاق سے دلوں کو فتح یاب کرنا، دلوں کو فتح کرنا، دلوں کے اندر سے اسلام کے نور کا نکلنا، وہ جو اخلاق اور مروت سے جس جگہ پہ انسان سٹینڈ کرتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، وہ چاہے فرد ہے چاہے قوم ہے، وہ نہ دولت سے نصیب ہوتا ہے، نہ شہرت سے نصیب ہوتا ہے، نہ طاقت سے نصیب ہوتا ہے، نہ اقتدار سے نصیب ہوتا ہے۔ اخلاق جو ہے جس جگہ پہ انسان کو لے کے جاتا ہے، اس جگہ پہ کوئی اور شے نہیں لے کے جا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مجبوری اور لاچاری سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان کی مدد کر دی، حالانکہ وہ تو دشمن جاں تھے، اور آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا، 13 سال اذیتیں دی تھیں، مانگنے بھی وہی لوگ آئے تھے جنہوں نے دشمنی نبھائی تھی اور نبھا رہے تھے، لیکن آپ نے اس مجبوری کی حالت میں ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور بغیر فائدہ اٹھائے آپ نے ان کی مدد کی، اور کوئی بات نہیں کی آپ نے، کوئی خدا نخواستہ بلیک میلنگ نہیں کی، علیہ باللہ، کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ اس حالت میں اگر دشمن اتنا مجبور ہو جائے تو کون ہے دشمن کو ٹھوکر نہیں مارے گا؟ چلے حملہ نہ کرتے، کچھ نہ کرتے، لیکن کچھ نہ دیتے اور واپس بھیج دیتے ویسے، لیکن آپ نے ایسا نہیں۔ یہ ہے دراصل وہ اسوہ جس پہ امت نے چلنا تھا، یہ ہے وہ کردار جسے امت نے اپنانا تھا، یہ ہے وہ اخلاق کہ جس اخلاق کو امت نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا تھا، یہ ساری امت کا فرض تھا۔ بلینز کے کاروباری سے لے کر، تاجر سے لے کر، بزنس مین سے لے کر ریڈی تک جو شخص کھڑا ہے، یہ سب کی اخلاقی اعتبار سے پوری چین بنتی ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر پی این تک اخلاقی اعتبار سے جو چین بنتی ہے، یہی اخلاق ہم اپنائیں گے تو ہم دراصل کسی جگہ پہ ٹھہر پائیں گے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ انتخابات کے وعدے تھے، اور انتخابات کے وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، پر وعدہ جب بھی آپ کریں گے اگر نہیں نبھائیں گے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید آگے ذکر کرتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کو ذکر کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ انسان اگر سینہ کھل جائے، یعنی انسان کا ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک منزل ہے، وہ راہ ہدایت پہ، راہ حقیقت پہ، راہ سچائی پہ، راہ حق پہ چلنا چاہتا ہے، جب اس بات پہ سینہ کھل جائے تو قرآن کہتا ہے پھر بوجھ
بھی آتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ پاک نہیں کھول دیا آپ کی خاطر؟ اور ہم نے وہ ذمہ داری کہ جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، تو وہ جو ذمہ داری ہے، اللہ اکبر، اس ذمہ داری کو ہم نے، اس کا جو بوجھ تھا، وہ کشادہ دل جب ہوا اور سینہ جو ہے وہ کھلا آپ کا، تو وہ بوجھ جو احساس ذمہ داری کا تھا وہ آپ کی جد و جہد میں بدل گیا، آپ کی کوشش میں بدل گیا۔ جو فکر مندی تھی، فکر مندی کے ساتھ، فکر مندی جو ہے وہ عزائم میں بدل گئی، وہ ٹارگٹس میں بدل گئی، وہ مقصد میں بدل گئی، وہ منزل میں بدل گئی۔ تو منزل کیا تھی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور منزل آپ کی ایسی تھی کہ جو بلندی مسلسل آپ کو دے رہی تھی، ٹارگٹ آپ کے ایسے تھے کہ جو چونکہ اللہ کے متعین کردہ تھے اس جانب آپ بڑھ رہے تھے، تو اللہ نے آپ کو، آپ کی خاطر، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی انسانی زندگی میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی صرف آسانیاں ہی اور راحتیں زندگی میں ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آسانی ہو یا پریشانی ہو، دونوں میں اللہ سے رائے حق مانگنا چاہیے، رائے ہدایت مانگنی چاہیے۔ آسانی اور پریشانی اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اس راستے پہ رہتا ہے کہ جو ہدایت کا ہے، صحیح راستہ ہے۔ یعنی مشکل اور آسانی میں کہیں تکبر کا شکار تو نہیں ہوتا، اور پریشانی میں کہیں واویلا تو نہیں مچاتا، شکایتیں تو نہیں کرتا۔ یعنی کیا راہ ہدایت پہ چل رہا ہے؟ اصل چیز یہ دیکھی جائے۔ اور قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ آپ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تو بے تحاشا تھی نا، تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ کو فرائض نبوت سے فراغت ملے تو ریاضت میں لگ جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں آپ رب کی جانب متوجہ ہیں۔ یعنی اگر مصروف ہو جائیں تو کچھ دیر کے لیے، لیکن وہ مصروفیت بھی اپنے رب کی خاطر ہے۔ لیکن جب آپ اس سے فرصت پائیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں، یعنی ان لمحوں میں اپنے انہماک کو خدا کی جانب کریں، خدا کی رضا کی جانب کریں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ جو مصروفیت کی بنا پہ آپ ایک احساس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی شے کو سمجھنے لگتے ہیں، کسی شے پہ یکسو ہوتے ہیں، تو آپ ایک دفعہ پھر اگلی جد و جہد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید اسی جانب توجہ دلوا رہا ہے۔ اور اگلی سورت سورۃ التین ہے، قرآن مجید کا 95 سورہ پاک ہے۔ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وحاذ البلد الامین تک یہ دراصل 4 جو ہے وہ قسمیں جو ہیں، یہ دراصل وہ اس کائنات میں پائے جانے والے 4
انبیاء کے حوالے سے ہے، اور بہذا البلد الامین سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انسان بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، یعنی اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ وہ اگر انسان خود کو خود بگاڑ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اسے اختیار دیا ہے اور اسے طاقت دی ہے، اسے قوت دی ہے، اور اسے سوچ اور فکر عطا کی ہے، اسے عقل دی ہے، اسے سوچنے کی طاقت دی ہے، اسے علم کے ذرائع دیے ہیں، آنکھیں بھی، کان بھی، عقل بھی، زبان بھی، یہ ساری چیزیں اسے عطا کی ہیں ہم نے۔ اسے اس کائنات کا بہترین جاندار بنا کے ہم اس دنیا میں لائے ہیں، لیکن انسان اگر خود کو نیچے گراتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس لیے کہ اگر کھانا انسان خوبصورت پلیٹ میں رکھ کے کھانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ زمین پہ گرا کے مٹی میں ڈال کے کھانا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کھانے کو خوبصورت کسی برتن میں رکھ کے کھاتا ہے یا وہ زمین پہ گرا کے کھاتا ہے۔ اگر وہ زمین پہ گرا کے کھاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی عقل و دانش پہ تو شک کیا جائے گا، اور یقینی بات ہے کہ معاشرے میں وہ کوئی عقل مند انسان تو نہیں سمجھا جائے گا۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ انسان کی عقل و شعور جو ہے وہ اس بات سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی انسان جو ہے اس کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، ورنہ واضح بات ہے کہ کسی جانور میں اور بے مقصد انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے، کیا فرق کریں گے آپ؟ یعنی ایک بس فرق اتنا ہی ہے کہ انسان عقل و شعور رکھتا ہے اور جانور عقل و شعور نہیں رکھتا، لیکن بے مقصدیت میں تو پھر انسان بالکل برابر ہو گیا۔ اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے اس دھرتی پر، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں، اس کی بھی کوئی منزل نہیں ہے، اس کی بھی کوئی منزل نہیں ہے۔ جانور میں اور انسان میں فرق تو اس وقت ہوگا نا جب ایک انسان اپنے عقل و شعور کو ایمان اور عمل صالح کے لیے استعمال کرے گا، تبھی تو فرق ہوگا۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ ایسا انسان جو ایمان اور عمل صالح دونوں کو، صرف ایمان نہیں، دونوں کو ملاتا ہے، اور عمل صالح سے مراد یقینی بات ہے کہ اگر ہم صالح کا لفظ بولیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل کہ جس سے فیضیابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اگر ایک درخت جو ہے نہ آپ کو سایہ دیتا ہے، نہ آپ کو پھل دیتا ہے، نہ اس کی لکڑی کارآمد ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر وہ کیاری کی حسن کا سبب بھی نہیں بنتا، سوائے زمین پہ بوجھ کے اور زمین کی زرخیزی ختم کرنے کے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے پودے کا، تو کون اسے رکھے گا یا اس کی کون سی وقت ہوگی؟ تو ایمان اور عمل صالح دونوں ملیں گے تو صحیح انسان کا عقل و شعور استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح سے آپ ایسے باغات روشن کر جاتے، ایسے باغات لہلہاتے چھوڑ جاتے ہیں کہ جس کا پھل انسانیت کھاتی ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ وہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا آپ کا اجر کیسے کٹے گا؟ آپ انسان تیار کر کے جائیں گے، ایک اچھا انسان تیار کر دیتے ہیں تو وہ اچھے انسانوں کو تیار کرتا رہتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہے۔
تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ اب قرآن مجید دراصل سوال کرتا ہے دوسرے قسم کے افراد سے کہ بھی کون سی بات ہے کہ جس کی بنا پر تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، یعنی ایمان اور عمل صالح کی طرف آنے کی بجائے تم قیامت کو ہی، جس میں خدا نے فیصلہ کرنا ہے، اچھا تم زندگی میں جب چاہو فیصلے کرتے رہو، خدا نے بتایا ہے کہ ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، تم اس فیصلے پہ ایمان نہیں لاتے، اپنے فیصلوں کو منوانے پہ تم تلے ہوئے ہو۔ ہم تو اپنے ساتھ ہماری صورتحال جو ہو گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم تو کسی کے اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں لمحہ لمحہ خدا سے اختلاف کر رہے ہیں، یعنی خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ذات سے تو کسی کے اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، مگر ہم خدا کی اطاعت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، فیصلہ اسی کا ہی چلتا ہے۔ تو قرآن مجید یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید انہی پوائنٹس کو بھی ڈسکس کرتا ہے جو پوائنٹ ہم نے بنیادی طور پہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن مجید دراصل اس سورہ پاک میں بس اتنا فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں حسین بنایا ہے تو تم بھی اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنے افکار کو حسین بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ اللہ نے حسین بنایا ہے تو تم خود کو خود حسین بناؤ۔ تو آج ہم نے سورۃ التین تک بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اللہ پاک نے زندگی رکھی اور زندگی عطا کی تو انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کریں گے، اور کچھ نئے سلسلے بھی انشاءاللہ ہم دروس کی شروع کریں گے۔ تو بس اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے اور دعا ہے کہ رب کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے وطن پہ، ہمارے ملک پہ، ہماری ملت پہ کرم فرمائے۔ اور جن دوستوں نے دعا کے لیے فرمایا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری التجا کو، ہماری دعا کو، ہماری درخواست کو ان کے حق میں قبول فرمائے، اور رب کریم ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیں اور پریشانیوں کو دور فرما دیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی آزمائشوں سے بچا دیں، ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو، ہماری نسلوں کو دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔